السلام علیکم. بہت شکریہ ذکی, آئی تھنک گیونگ می دس انویٹیشن. آئی وازنٹ شیور کہ جو ہمارے لسنرز ہوں گے, جو آڈینس ہوگا, وہ واٹ میک اپ وڈ اٹ بی. سو یہ فارورڈ ہے, یہ بیک ورڈ اور یہ فارورڈ ہے. اوکے. سو تو ویسے ہی آئی تھنک میں تھوڑا سا شروع اردو سے ہی کیا تھا, تو ابھی مجھے انسٹرکشن بھی یہی آئی کہ مجھے اردو میں بولیں, لیکن انفارچونیٹلی سلائڈ جو ہیں وہ تو انگریزی میں ہی ہوں گی, کیونکہ آئی وازنٹ ریئلی کائنڈ آف شیور. تو اس میں کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی شامل ہیں جو شاید نہیں ہوں, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. تو میرا جو ٹاپک ہے ڈائٹ, اوبیسٹی اینڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, جیسے ابھی سدرا بات کر رہی تھیں, تو آئی تھنک وی کین سی کہ ہیلتھ ایکسپیکٹنسی تو پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جو ڈیزیزز ہیں یعنی ہیلتھ جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. ہیلتھ کو ہے وہ بیماریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں, اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس میں جو ہارٹ ڈیزیز کا برڈن ہے, یہ پرانی سلائیڈ ہے, کیونکہ جو WHO کا ڈیٹا ہے وہ ایک یہی ڈیٹا لاسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے جو ہمارے ہارٹ ڈیزیز کی ڈیتھ کے حساب سے. لیکن اس میں جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چینج کتنا آ رہا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ 2018 کی پبلیکیشن ہے اور 2014 اور 16 کا ہے, تو 2 سال میں جو انکریز ہے وہ آلموسٹ 60% انکریز ہے جو کارڈیو ویسکولر ڈیتھس ہیں. سو دس از این الارمنگ. انفارچونیٹلی آئی تھنک پاکستان میں اگر ہم نے جس چیز میں ترقی کی ہے وہ ایک انہی چیزوں میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیتھ ہے وہ اتنے فینومینل ریٹ پہ بڑھ رہی ہیں. ہماری اکانومی اگر اس ریٹ پہ بڑھ رہی ہوتی تو شاید آج جو ہے ہم اس سے کافی بہتر جگہ پہ پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے. اسی طرح ڈائبٹیز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 سال میں اس میں کتنے پرسنٹ انکریز ہے. پہلے 11% تھی, اب 26.7% ہے. یہ 2022 کا جو ڈیٹا ہے, اور جتنے بھی پہلے سے پریڈکشن تھی کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے وہ ہم نے اس سے بہت پہلے اس کو کراس کر لیا. جو 2025 کا خیال تھا کہ 2025 میں وہاں پہنچیں گے, ہم 2022 میں 2025 کے لیول پہ پہنچ گئے. آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ریلیٹیولی نیا انفارمیشن ہے. ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے, گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی, لینسیٹ میں ریگولرلی یہ چھپتی رہتی ہے, اور یہ 2023 میں یہ چھپا تھا. تو اس میں اس کو ہیٹ میپ کہتے ہیں, کہ یعنی یہ ڈیزیزز جو ہیں وہ چینج کیسے ہو رہی ہیں. تو اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لال اور یلو والا ہے وہ انکریز والا ہے, اور جو بلیو والے باکسز ہیں وہ ڈیکریز والے ہیں. تو اس میں یہ پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں, یعنی سندھ ہے, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, سارے ایریاز ہیں. اگر آپ ساری چیزوں میں دیکھیں تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو دل کی بیماریاں ہیں وہ آپ کے پہلے 2 والے خانوں میں نظر آ رہی ہیں سب سے ٹاپ پہ, اور ساری کی ساری میں کسی میں بلیو کا شیڈ نہیں ہے, سب یلو یا ڈارک یلو والے شیڈ میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں اوور آل انکریز ہو رہی ہے وہ 25 سے 50% کے قریب انکریز ہے اوور آل. دیٹ از واٹ از ایکسپیکٹڈ ان دا نیکسٹ فیو ایئر. جبکہ دوسری جو چیزیں ہیں جیسے نیو نیٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ کچھ تھوڑا سا آپ دیکھیں بلیو میں نظر آ رہے ہیں, وہ کم ہو رہے ہیں, اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک جو ابھی سدرا نے بات کی تھی کہ ینگ ایج میں جو پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ NICVD کا ڈیٹا ہے. تو ہمارے جہاں جتنے بھی ہارٹ اٹیک کے ساتھ, ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں جن کو ہم اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹ کرتے ہیں جو فری NICVD سروس پرووائڈ کرتا ہے, تو یہ جو تقریباً 4,500 مریضوں میں سے جو 40 سال سے کم لوگ تھے وہ تقریباً 10% یا 11% کے قریب تھے, میل اور فیمیل میں. میل تھوڑے زیادہ ہے, ایوریج جو ہے وہ 10% کے قریب ہے. اور ان میں سب سے بڑی جو ساری ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, وہ ساری چیزیں اس میں ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تمباکو کا استعمال, اسموکنگ, اور نمبر 2 پازیٹیو فیملی ہسٹری. تو اگر آپ کے فیملی میں آلریڈی کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ 50 سال کی عمر تک بال سفید ہونے تک انتظار نہیں کریں گے کہ تب میں جا کے چیک اپ کراؤں گا کہ میں دیکھنا اپنا کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے.
آپ کو 16 سال 15 سال کی عمر میں ہی چیک کرنا چاہیے. اور اگر ساتھ آپ سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کسی اور شکل میں استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ڈیزاسٹر والی بات ہے. پھر تو شارٹ آپ کی ایک وہ ریسیپی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مسئلہ بنے گا. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہیں یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. یہ انٹر ہارٹ تھی, یہ 90s میں ہوئی. ہم لوگ اس میں ڈاکٹر طاہر صغیر بھی ہمارے ساتھ شامل تھے اس اسٹڈی میں پاکستان میں, اور یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اسٹڈی کا ہمارا ڈیٹا علیحدہ اویلیبل ہے. تو اس میں تو کوئی کویسچن نہیں ہے کہ یہ بالکل جو ریگولر فیکٹرز ہیں. ہم سب کہتے رہتے ہیں کہ جی ہماری جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں, ہمارا تو پرابلم ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس میں ہمیں انٹر ہارٹ نے یہ آج سے 20 سال 22 سال پہلے بتایا کہ نہیں, یہ جو ہمارے لائف سٹائل والے فیکٹرز ہیں, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یہ سب 90% تک آپ کا جو رسک ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے. 10% اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن 90% تو ہم اس بیماری کو روک سکتے ہیں اگر ہم یہ جو لائف سٹائل والی چیزیں ہیں وہ بات کریں. تو اس میں جو مین چیزیں کیا ہیں اگر آپ دیکھیں, اور خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا میں یہ چیزیں سگنیفیکنٹ ہیں, یعنی پاکستان میں, کہ ہم فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں باقی دنیا کے مقابلے میں. ایکسرسائز ہماری بہت کم ہے. یہ دونوں پروٹیکٹیو رسک فیکٹرز ہیں, یعنی سائیکو سوشل فیکٹر ہے, سٹریس اور وہ ہے. لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیسیکلی اوبیسٹی, وزن کا زیادہ ہونا. اور وزن کا زیادہ ہونا جو ہے وہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں اوور آل تو میرا وزن بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ ویسٹ ہپ ریشو, یعنی اوور آل وزن سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ یہ ہے کہ پیٹ میں جو آپ کے چربی جمع ہوتی ہے وہ کیسی ہے, جس کو ہم عام طور پہ وہ توند نکلنا کہتے ہیں اپنے لفظوں میں. بلکہ میں تو اکثر یہ کانفرنس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جیسے وزن زیادہ ہو تو ہم موٹاپا کہتے ہیں, تو یہ جو پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے اس کو پٹاپا کہہ سکتے ہیں. تو یہ پٹاپا والا جو مسئلہ ہے یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو پیٹ میں جمع ہونے والی چربی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک چربی ہے. ہم چربی کو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا فائدے کی چیز نہیں ہے. چربی بھی بہت ایکٹیو سبسٹنس ہے ہمارے جسم میں, جو بہت سارے ہارمونز بناتی ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو. تو یہ جو انفارچونیٹلی پیٹ میں جمع ہونے والی چربی ہے یہ وہ چربی ہے کہ جتنے بھی اس میں سے چیزیں بنتی ہیں وہ سب ایسی خطرناک ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیوں میں انفلیمیشن ہوتی ہے, اور پھر وہی چربی جو ہے وہ خون کی نالیوں میں جا کے جمتی ہے, جو ہارٹ ڈیزیز کی اور فالج کی اور گردے خراب ہونے کی وجہ بنتی ہے. اور یہ پیٹ میں جو جمع ہونے والی چربی ہے اس کا دوسری ایک اہمیت, عام اگر نان میڈیکل لوگ ہیں تو ان کے حساب سے میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ جمع کیوں ہوتی ہے. جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ہمارا جو جسم کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ ہمارا سیفٹی ڈپازٹ ہے. یہاں پہ جب بھی جو ایکسٹرا کیلریز ہوتی ہیں جسم اسے سٹور کرنا چاہتا ہے کسی محفوظ جگہ پہ, تو وہ پیٹ میں جا کے جمع کر دیتا ہے کہ یہ مشکل کے وقت میں نکالیں گے, استعمال کریں گے. لیکن اس کو نکالنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ جیسے اگر میرے پاس ایکسٹرا, اگر ابھی ہو سکتا ہے اس تقریر پسند آ جائے تو ڈاکٹر طاہر صغیر مجھے جاتے ہی اناؤنس کر دیں کہ مجھے بونس دے دیا انہوں نے 10 لاکھ روپے. تو 10 لاکھ کا اگر مجھے بونس مل گیا تو اب میرے باقی ساری چیزیں تو آلریڈی میں نے ایڈریس کی ہوئی ہیں, تو 10 لاکھ کو کیا کروں گا؟ میں کہوں گا اچھا اس کو میں فکس ڈپازٹ کر دیتا ہوں. اب میں نے فکس ڈپازٹ کر دیا. اب 2 مہینے کے بعد میری گاڑی خراب ہوگی تو میں نے سوچا اب گاڑی نئی چینج کرنی ہے, تو میں نے کہا وہ فکس ڈپازٹ تھا اس میں سے جا کے نکالتا ہوں. تو بینک والے نے کہا کہ اگر آپ فکس ڈپازٹ میں سے پیسے نکالیں گے تو آپ کو پروفٹ ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا چلو یہ چھوڑو, کسی اور جگہ سے پیسے اکٹھے کر کے گاڑی کرو. تو اسی طرح پیٹ کی جو چربی جمع ہوتی ہے وہ آسانی سے استعمال نہیں ہوتی, آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس چربی کو وہاں سے نکالنے کے لیے. یعنی ایسا سگنل دینا پڑتا ہے کہ اب کوئی اور آپ کے پاس راستہ نہیں رہا اس کے علاوہ کہ اس چربی کو استعمال کریں. تو اس لیے بہت زیادہ ایکسرسائز اور محنت کرنی پڑتی ہے اس چربی کو نکالنے کے لیے. اور یہ چربی جو ہے وہ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کی وجہ بن جاتی ہے. ڈائبٹیز کی وجہ بنتی ہے اور پھر جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ بنتی ہے.
پیٹ ہونا کتنا چاہیے ساؤتھ ایشینز میں ہماری پاپولیشن میں، تو یہ نمبر جو ہے وہ یاد رکھیں. یہ جو باڈی میس انڈیکس کو تو آپ چھوڑ دیں، صرف یہ والا دیکھ لیں. اور یہ تو سادہ سی چیز ہے، آپ کو ایک ٹیپ چاہیے میئر کرنے کے لیے، اور ہم NSCVD میں ایک ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ انسٹرکشن ہو کہ یہ کیسے آپ گھر پہ بھی میئر کر سکتے ہیں. تو کیا میئرمنٹ ہونی چاہیے؟ مردوں میں 36 انچ سے کم ہونی چاہیے اور عورتوں میں 32 انچ سے کم ہونی چاہیے. تو یہ ہماری ویسٹ میئرمنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو اوبیسٹی والا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں ایک ایپیڈیمک ہے، پاکستان میں بھی ہمارے بہت ڈسکرپنسی ہے. وہ لوگ بھی ہیں جہاں ان کو پورا کھانا نہیں ملتا، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، بچوں کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا، پوری چیزیں ان کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ ایریا بھی ہے جہاں پہ لوگ ریپڈلی ان کی جو اوبیسٹی ہے ان پہ انکریز ہو رہا ہے. کچھ ایریاز کراچی میں ایسے ہیں جہاں پہ جو ایبڈومینل اوبیسٹی ہے اس کی فگر 70%، 80% کے قریب ہے. اسکولوں میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے بچوں میں جو کم از کم 30 سے 35% بچے ایسے ہیں جو اوبیسٹی کے رسک پہ ہیں. تو یہ ایپیڈیمک ادھر بھی بہت تیزی سے آ رہی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اور اس میں جو ہمارے ایفیکٹ کرتی ہیں سوشل چیزیں جو ہمیں ایفیکٹ کرتی ہیں، اور دیٹ از ویئر آئی تھنک گورنمنٹ ریگولیشن جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے. جیسے اب میں ایک آپ کو صرف پچھلے 2-3 دنوں میں نے وہ میچ دیکھ رہا تھا تو اس کے دوران یہ اشتہار آ رہا تھا تو میں اس کو مجھے دے گیا، تو آئی واز سو اپسیٹ ود دیٹ اشتہار کہ وہ ایک بناسپتی گھی کا اشتہار ہے، انہوں نے اس کا بناسپتی گھی کا نام ہی رکھ لیا دل دل، اور انہیں بتاتے کیا ہے کہ نو کولیسٹرول. بناسپتی گھی تیل میں کولیسٹرول تو نہیں ہوتا، معلوم ہے ہمیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں، اس کا تو انہوں نے کہیں نہیں ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی نو کولیسٹرول، اور کہا کہ اس بناسپتی گھی میں ایسی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کے دل کی صحت کو اور اچھا کرتی ہیں، آپ دبا کے پراٹھے کھائیں، یعنی پورا. اور اسی طرح ہمارے جو کاربونیٹڈ ڈرنک ہے، اگر ہماری جو کرکٹ ٹیم جو ہے وہ خدا کر کے میچ جیت گئی انگلینڈ سے، تو جو ہمارے وہاں کے پلیئر ہیں وہ کیا لوگو آگے لگا کے چلتے ہیں. تو اب میں اپنے بچوں کو کیا سمجھاؤں کہ جی آپ یہ ڈرنک نہ پیا کریں. وہ کہیں گے میرا ہیرو ہے وہ پیتا ہے، جو اس نے ایک سینچری کی تھی ابھی، غلام کیا نام تھا جس نے اس میں. تو یہ جو ہمیں انوائرمنٹل ایشوز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ، ہمیں جو باقی سول سوسائٹی کی ہیلپ کے ساتھ یہاں ریگولیشنز ہونے چاہیے. کیوں اس طرح کے اشتہار، مس لیڈنگ اشتہار بنتے ہیں؟ بننے ہی نہیں چاہیے، اور اگر بنتے ہیں تو وہ رکنے چاہیے. لیکن ایٹ اے پرسنل لیول اوور آل جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی آپ کتنا کھاتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں. لوگ صاحب سمجھتے ہیں، یعنی کل ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے کہ میں تو کچھ نہیں کھاتی. میں نے کہا ابھی تک جس کا بھی پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے، مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ کھا لیتا ہوں اس وجہ سے. سب یہ کہتے ہیں کھاتے تو کچھ نہیں ہے سر، لیکن پتہ نہیں وزن ہی کم نہیں ہوتا. تو سمپل ایکویشن ہے، کوئی اس میں اور دوسری چیز نہیں ہے. آپ جتنی ٹوٹل کیلریز پورے دن میں کھا رہے ہیں اور پورا جتنا خرچ کر رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کا وزن ہے یا آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے. دوسرے کی پلیٹ کی طرف دیکھ کے نہیں کھائیں، اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کے کھائیں. پیٹ اگر آپ کو یہاں دیکھنے سے نظر آتا ہے تو دیٹ مینس کہ گڑبڑ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو انفارمیشن ہے، دیکھیں ہمیں کب سے صدیوں پہلے یہ چیز پتہ تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. ہپوکریٹس نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ جو اوبیس ہیں ان میں سڈن ڈیتھ کے انسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس نے یہ حل بھی بتایا تھا. حل یہ بتایا تھا کہ اگر ہم صرف صحیح مقدار میں خوراک استعمال کریں اور مناسب ایکسرسائز کرتے رہیں تو بیماری سے بالکل بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ان دو چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو آج بھی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پرابلم کیا ہے کہ وی ایٹ ٹو مچ. اچھا سوری مین، مجھے کوئی میسیج دینے ہیں. اوکے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اوور آل جو چیزیں کانسیپٹ بنے ہیں اوور آل وقت کے ساتھ، اب ہر انسان آج کل کی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دودھ پینا اسینشل ہے.
اب میں یہ نہیں جانتا کیونکہ میں نیوٹریشن ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ پینا اسینشیل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا ایک بڑا سمپل آرگومنٹ ہے. میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کی ہر ضرورت دنیا میں رکھی تھی. ٹھیک ہے، اگر ایسی دودھ جو ہے وہ ایسا ضروری ایلیمنٹ تھا گرون اپ انسان کے لیے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے، تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں رکھا؟ ماں کا دودھ بچے کے 2 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے، ہم زبردستی انجیکشن لگا کے نکلواتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہوتا. تو انڈا اور دودھ جو ہے وہ 2 پاور پیکیجز ہیں. ایک بچے کی گروتھ کے لیے دودھ جو ہے پہلے 2 سال کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد انڈا جو ہے وہ بچہ بننے کے لیے اس کے اندر بچہ بنتا ہے. تو یہ گروتھ پیکیجز ہیں، کوئی ہمارے لیے اسینشل آئٹمز نہیں ہیں. اسینشل آئٹم بنے کیسے؟ یہ فارمنگ ریولوشن. اپنی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں یہ چینج آیا کیسے. جب ہم نے جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا اور اس کے بعد فارمز بنے. اب فارم بن گئے تو اتنا دودھ پیدا ہو رہا تھا تو استعمال کہاں کرنا ہے، کہیں تو بیچنا ہے انہوں نے. تو دے ہیو میڈ اس بلیو کہ دودھ کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی. دوسری جو ایک اہم چیز پیدا ہوئی وہ ویٹ تھی، اور ویٹ کے بارے میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ انسان اور گندم کا رشتہ ایسا بن گیا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ انسان نے گندم کو فتح کیا ہے یا گندم نے انسان پہ قبضہ کر لیا. سو ویٹ از دا ورسٹ cereal which we have as far as glycemic index is concerned, but most used in the world, again because اس فارمنگ کا ایک طریقہ اتنی پروڈیوس ہوتی ہے، اور پروڈیوس ہونے میں بھی آپ کو یہ انفارچونیٹلی معلوم ہے کہ 60% جو ہم جتنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں. تو اسراف جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، ہم اس پہ جو ہے وہ دل کھول کے عمل کرتے ہیں. سو اس کا حل جو ہے وہ یہ ایک ہے، سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو ہم ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ شاید وہ اس کے بعد آخری کھانا ہمارا ملے گا نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اپنی صحت کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اور پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑے سے اور چیزیں ہیں کہ اب یہ ایک کانسیپٹ اور ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے اپنے پلانٹ کو بچانے کے لیے، رائٹ. اور وہی چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میٹ اور ڈیری یہ 2 بہت بڑے کلپریٹ ہیں جو ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گیسز کا جو مسئلہ ہے، گرین ہاؤس گیسز ہے، اس کی پروڈکشن میں سب سے بڑے ہیں. اور ویسے ایک نیکسٹ ٹائم کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مے بی another thing you should include is someone is working on this paper, so I happen to know کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے is one of the biggest contributor to pollution in the world. Okay, right? اور سب سے زیادہ پانی کے استعمال میں جو صاف پانی کے استعمال میں وہ ضائع جو ہوتا ہے، تو اس لیے بیماری کو پریونٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بیماری کے علاج پہ یہ چیزیں کم کرنی پڑے. یہ باقی آئی تھنک میٹ کنزمپشن کا ہے، کچھ اس میں کویشچنز ہیں کہ ایکچولی جو میٹ کا ایفیکٹ ہے جو باڈی پہ وہ صرف کولیسٹرول کے تھرو نہیں ہوتا، دے آر آلسو ادر تھنگز ان دا باڈی جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہمارے جو اب اہم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے انٹسٹائن میں، جو ہماری جو آنتوں میں جو بیکٹیریا ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ فار آور ہیلتھ. اینڈ لاٹ آف جو بیماریاں بنتی ہیں، ایون الزائمر کا آپ نے ذکر کیا تھا، الزائمر اور پارکنسنزم از لنک ٹو چینج ان آور گٹ جو فلورا ہے اس کے ساتھ. اوکے، سو آئی تھنک آئی وڈ کیونکہ یہ ہمارے ڈائٹ نیوٹریشن ایکسپرٹ ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن میرے حساب سے بڑی سمپل چیزیں، سیچوریٹڈ فیٹ اور دوسری فیٹ کنٹروورسی میں جانے کی جب میرا خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. گندم کا میں نے پہلے ذکر کیا. اسی طرح یہ جو گھی میں جو ضرورت ہے ہمیں روکنے کی، جس کے بارے میں کوئی کویشچن نہیں ہے، یونینیمس ڈیسیژن ہے کہ ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہیں، ان کا استعمال ختم ہونا چاہیے. اور پاکستان پوری دنیا میں ٹرانس فیٹ کے استعمال میں نمبر 2 پہ ہے. ایجپٹ نمبر 1 پہ ہے، پاکستان نمبر 2 پہ ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تیسرا جو چیز ہم یہ پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو
تو یہ جو ہم کریپ استعمال کر رہے ہیں آئی تھنک دیٹ سم تھنگ وچ وی ول سیریسلی نیڈ ٹو تھنک آف. اور ہمیں انڈیویجول لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں کلیکٹیو لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سوسائٹی اور گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ان سب کے ساتھ مل کے یہ جو آج کا سیشن ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنا شور بلند کریں کہ ہمارے اوپر بیٹھے والے ان کو اس کے علاوہ کوئی چوائس نہ رہے کہ وہ اس بات کو سنیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں. جی 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 ان کے ساتھ تو بات ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ. لیکن آئی تھنک اس سے جو کچھ حد تک ہم نے کیا ہے پچھلے 10 سال میں اس سے بہت زیادہ اور کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے. مل کے کریں گے تو مسئلہ ٹھیک ہوگا, علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ.